اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھول ہی گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، ایک جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو، دوسرا جہان پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ کہ مرد جہاز میں ایئر ہوسٹس کے کھانے لانے پر شکریہ اور اٹھانے پر تھینکس تو کہہ سکتے ہیں، لیکن گھر میں دن رات خدمت کرنے والی بیوی کو شکریہ یا جزاک اللہ خیر نہیں کہہ سکتے۔ کیا ایسا کہنے سے ان کی عزت کم ہو جائے گی؟ کبھی کبھی اچھے خاصے خوش مزاج لوگ تلخ باتیں کہہ اور لکھ دیتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں اور کچھ وہ زندگی سے سیکھتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کا کھو جانا نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربے اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ شام سورج کو ڈھلنا سکھا دیتی ہے، شمع پروانے کو جلنا سکھا دیتی ہے۔ گرنے والے کو تکلیف تو ہوتی ہے مگر ٹھوکر انسان کو چلنا سکھا دیتی ہے۔ تمہارے پروردگار کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو ہر وقت فتنہ فساد کا موقع ڈھونڈتا رہے، صرف اس لیے تاکہ وہ لوگوں کے نزدیک اپنی بڑائی اور تکبر کو ظاہر کر سکے۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے ہوں اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہوں گی۔ ختم کرو مایوسی اور سب نفرتیں، دل رب کا گھر ہے، کوئی آستانہ ابلیس نہیں۔